ناظرین، میں ہوں رامین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام راز و نیاز زوریہ مقبول جان اور ظفر ہلالی کے ساتھ۔ ناظرین، گزشتہ روز پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر آئی کہ پاکستان فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ سے باہر آ گیا اور پاکستان 2018 سے مسلسل اس لسٹ میں تھا اور FATF کی مرتب کردہ ٹاسک لسٹ پر عمل درآمد میں مصروف تھا اور اب پاکستان گرے لسٹ کی پابندیوں سے آزاد ہے۔ کچھ یہ بھی بات کریں گے کہ گزشتہ رات کی جب توشہ خانہ کیس کا فیصلہ سنایا گیا تھا اور PTI کے جو کارکنان تھے وہ سڑکوں پر نکل آئے تھے، مختلف شہروں میں ہم نے دیکھا کہ ہنگامہ آرائی ہوئی اور عمران خان کی کال کے بعد حالات کچھ سنبھلے۔ اس کے علاوہ سیاسی منظرنامے پر ایک اچھی خبر یہ آئی ہے کہ حکومت اور PTI کے نمائندوں نے مذاکرات کیے ہیں اور کچھ معاملات پر پیش رفت بھی ہوئی ہے۔ تمام معاملات پر بات کریں گے۔ اوریہ صاحب، سب سے پہلے آپ کی جانب آؤں گی، گرے لسٹ کیا تھی؟ نقصانات کیا تھے پاکستان کے گرے لسٹ میں ہونے کے؟ اور اب نکل گیا ہے تو کیا کوئی فائدہ ہے بھی یا بس یوں ہی خوشیاں منا رہے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان جو ہے یہ عجیب و غریب سا ملک ہے کہ ہم اپنے حالات کو درست کرنے کے لیے اور اپنے حالات کو اپنی مرضی کے ساتھ ڈھالنے کے لیے ہمیں انٹرنیشنل قسم کی آرگنائزیشنز کا سہارا لینا پڑتا ہے کہ ہم نے وہ کرنا ہے تو ہم یہاں کریں گے، اب وہ ہم نے بات طے کر لی ہے تو یہ کریں گے، ہم نے چائلڈ رائٹس بنانے ہیں تو یہ ہم نے چونکہ CRC کا معاہدہ کیا ہوا اس لیے کریں گے، ہم نے خواتین کو حقوق دینے ہیں تو CEDAW میں ہم نے معاہدہ کیا ہوا تو یہ کریں گے، جبکہ دنیا جو ہے اپنے حالات و واقعات کو دیکھ کے اس کے حساب سے چیزیں بناتی ہے۔ FATF میں پاکستان جو ہے سب سے پہلے فروری 16 2012 میں گیا تھا اور پھر اس کو یاد ہوگا کہ اس کے بعد ہمارے ہاں ایک APS کا واقعہ ہوا تھا اور ہم نے ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا، جس پلان کے بعد 2015 میں فروری 26 کو اس کو دوبارہ نکال دیا گیا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اس پلان کے حساب سے ہم نے بہت کچھ کیا، بہت ایکشن لیے پاکستان کے اندر، جو بھی ہم چاہتے تھے ہم نے کر لیا، کیونکہ قوم کو ایک سوگوار فضا جو تھی وہ ملی ہوئی تھی اور قوم سمجھتی تھی کہ جو کچھ ہو رہا ہے ان کے بیسیکل مفاد کے لیے ہو رہا ہے۔ لیکن 28 جون کو ایک دفعہ پھر پاکستان کو گرے لسٹ کے اندر شامل کر لیا گیا۔ اصل میں FATF بنیادی طور فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ہے، یہ وہ آرگنائزیشن ہے جس کو واچ ڈاگ کہا جاتا ہے، کہ یعنی دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے اور کہاں ہو رہا ہے اور کس طرح ہو رہا ہے۔ دنیا کے تمام ممالک، خواہ وہ روس ہو، خواہ وہ چین ہو، خواہ وہ فرانس ہو، خواہ وہ انگلینڈ ہو، اپنی پالیسیز جو ہیں کم از کم فائنینشیل صورتحال کی ہوتی ہے وہ بالکل آزادانہ طور پہ کرتا ہے، وہ اس طرح کے اداروں کا پابند نہیں ہوتا، ہاں گائیڈ لائن کے طور پہ لیتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر یورپی یونین نے ہم سے کپڑا خریدنا ہے اور ان کی نیڈ ہے تو وہ FATF کی یہ ساری ریکمنڈیشن کو اٹھا کے رٹتی کی ٹوکری میں رکھیں گے اور کہتے ہیں ہمیں خریدنا ہے۔ کرونا کے دنوں میں جس وقت ہم گرے لسٹ میں تھے، پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ جو ہے وہ فیصل آباد سے یہاں سے تجارت ہوئی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش بھی بند تھا، وجہ یہ ہے کہ انڈیا بھی بند تھا، تو یہ FATF کی حیثیت جو تھی ردی کی ٹوکری میں چلے گئے۔ اب FATF کو سے گرے لسٹ میں آنے کے بعد ہم نے بہت سارے کام اپنے طور پہ کیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ذرا سا شہباز شریف صاحب کا سٹیٹمنٹ سن لیں کہ فراد پیر صاحب نے کیا کہا ہے آج، اس کی ساری تھی۔ اور جب اس FATF کے حساب سے آپ اندازہ کریں کہ 18 اگست 2020 کو مختلف قوانین پاس کر رہے تھے، میں چاہوں گا یہ دونوں فوٹیجز ذرا ملا کے دکھائیں، شہباز شریف صاحب کا سٹیٹمنٹ بھی اور وہ بھی۔ یہ سارٹ ہم دکھاتے ہیں کیونکہ کریڈٹ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اوریہ صاحب، PTI نے بھی لی، آج شہباز شریف نے پریس کانفرنس کر دی اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کریڈٹ ہے، لیکن اصل میں حقائق کیا تھے جیسے کہ آپ نے بھی کہا، ناظرین کو وہ دکھاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم اپوزیشن بینچز میں بیٹھتے تھے قومی اسمبلی میں تو FATF کے اوپر اس وقت زمانے میں اسمبلی میں سینٹ میں لیجسلیشن ہو رہی تھی اور تمام تر حکمران جماعت اور ان کے لیڈر کی رونت تکبر کے باوجود، چونکہ یہ قومی معاملہ تھا، اس سے پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی قسمت جڑی ہوئی تھی، ہماری معاشی صورتحال کو ایک چیلنج درپیش تھا، ہم نے ان تمام تر باتوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے ہم نے پوری طرح اسمبلی میں اور سینٹ میں اس بل کی لیجسلیشن میں پوری طرح ہاتھ بٹھایا۔ اس بات کی پوری قوم گواہ ہے اور آپ گواہ ہیں۔ Now I put the amendment as moved. جی Now I put class 4 amendment to the House. The question date class 4 as amended state part of the bill. All those in favor say aye. All those against say no.
I think I have it in consecutive clause posted as amended state part of the bill. جی تو یہ آپ نے دیکھ لی فوٹیج کس طرح سے ہمیں تضاد نظر آ رہا ہے. جب لیجسلیشن ہو رہی تھی بل کی تو اس وقت واک آؤٹ کر رہے تھے, لیکن آج پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے لیجسلیشن میں پورا کنٹریبیوٹ کیا ہے. اوریہ صاحب تضاد نہیں, یہ تو جھوٹ ہے نا. یعنی آپ پاکستان کی 22 کروڑ عوام نے جو تماشا اس دن دیکھا تھا کہ سارے بل پیش ہو رہے تھے اور اس کے بعد جب وہ سینٹ کے اندر دوبارہ جب پیش ہوئے اس میں بھی یہی صورتحال ہوئی. لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ظفر ہلانی صاحب اس کے اوپر مزید تبصرہ کریں گے کیونکہ ظاہر بات ہے ان کا انٹرنیشنل ایکسپوجر مجھ سے کئی گنا زیادہ ہے. بینکوں نے پی اے پی جو جیسے کہتے ہیں پولیٹیکل ایکسپوز پرسنس کی اپنے اکاؤنٹس بنانے شروع کیے اور مینٹین کرنے شروع کیے. اس طرح اتنے قوانین آپ دیکھیں, مساجد کے وقف کا قانون اس کے اندر آیا کہ یہ وقف جب چاہیں گے ہم کسی قسم کی اس کو تبدیل کر دیں گے. کہ اسلام کا بنیادی قانون یہ ہے, دنیا کا بنیادی قانون یہ ہے کہ جو ٹرسٹ ہوتا ہے اس کے لیے جو چیز وقف ہوتی ہے اس کا مطلب روک دیا گیا, اس کو آپ کسی اور کام کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. اسی طرح اور بہت سارے, میں اگر پڑھتا چلا جاؤں کہ کیا کیا کچھ کیا گیا کہ ہم نے کیسے پاکستانیوں کے اوپر تمام تر جتنے بھی ہم نے دل میں چاہتے تھے کہ ہم ایک آٹوکریٹک رول کرنے کے لیے ہم 25-30 قوانین لے آئیں اور ہم ریاست کی غنڈہ گردی کو اسٹیبلش کر لیں, ہم نے اس فیٹف کے نام پہ کیا. اب ملا ہمیں کیا؟ ایک بندہ یہ نہیں بتاتا کہ گرے لسٹ نکلنے سے پہلے ہماری کیا خرابی تھی اور گرے لسٹ نکلنے کے بعد کیا خرابی تھی. خوشخبری مل گئی, او بھائی کیا خوشخبری ملی, کوئی ایکسپلین تو کرو. ایک اکانومسٹ آ کے یہ اوریہ صاحب یہی سوال لے کے چلتے ہیں ظفر ہلالی صاحب کی جانب. ظفر ہلالی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا کھویا ہم نے, کیا پایا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارے خلاف گرے لسٹ پہ کس نے ڈالا اور کیوں ڈالا. یہ اس لیے نہیں ڈالا کہ ہمارے لاز لیکس ہیں یا فائنینشیل لاز ادھر آسانی سے مینیپولیٹ ہوتے ہیں. میں آپ کو آج بتاتا ہوں کہ آدھا افریقہ اس وقت گرے لسٹ پہ ہے. آدھا افریقہ. آپ نے کبھی سنا ہے کوئی بات, ایک چوں نکلتا ہے افریقہ سے, وہ کہتے ہیں تم ہمیں کسی لسٹ پہ ڈال دو, وی ڈونٹ گیو اے ڈیم. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ امپیکٹ نہیں ہوتا ہے, گرے لسٹ پہ ہو یا نہ ہو, اٹ میکس نو ڈفرنس. ہاں اگر آپ چاہیں دیٹ اٹ میکس اے ڈفرنس تو پھر آپ اکٹھے ہو کے کہہ سکتے ہیں. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس سے ہم نے گین کیا ہے. ایکچولی کچھ نہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے ایکسپورٹس بڑھ جائیں گے, ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا فارن ایکسچینج کم ہو جائے گا, پرابلم کم ہو جائے گا. ناٹ ایٹ آل, کچھ نہیں ہوگا. یعنی یہ صرف ایک بہانہ تھا کہ ہمیں پریشر میں لیا جائیں اور یہ انہوں نے پورا کر دیا. مگر ہیونگ سیڈ دیٹ میں کہتا ہوں پھر بھی اچھا ہے کہ آپ کبھی کبھی ایک کراس لسٹ کر کے چیک کریں آپ کے چیز جو آپ کے آبلیگیشنز ہیں ان کو ٹھیک ہونا چاہیے. اور ایک اچھا آبلیگیشن چیک ہو گیا اور جو غلطیاں تھیں وہ ٹھیک ہو گئی. مگر کوئی اگر یہ کہے کہ اٹ ہیڈ اے فائنینشیل امپیکٹ, زیرو. اور کوئی کہے کہ یہ اس کا ریزن تھا کہ فائنینشیل پروپرائٹی پہ آنا چاہتے ہیں, زیرو. اٹ ہیڈ نتھنگ ٹو ڈو ود دیٹ. یہ کل صرف اور صرف وہی اینٹی ٹیررزم اور پاکستان کو ہر ٹیررسٹ گروپ جو آتا ہے اس کو آپ ہمارے کو کہتے ہیں ہمارا کنیکشن نکل آیا ان کے ساتھ. صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, پاکستان جس طرح گرے لسٹ سے نکلا ہے تو بھارت کے اندر ہم نے دیکھا ہے کچھ خاموشی سے چھا گئی ہے, اور ہم نے دیکھا کہ یو این کی جنرل اسمبلی کے جو جنرل سیکریٹری ہیں بھارت کو انہوں نے آئینہ دکھا دیا اس بات پہ کہ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں وہاں پر. تو کتنا بڑا بلو بیک ہے یہ اگر انڈیا کے حوالے سے بات کی جائے؟ میں اس سوال کے آنے کے پہلے جلدی سے بالکل صحیح کہا ہے اوریہ صاحب نے, مگر اس پہ آنے کے پہلے وہ ٹوریس جو کہا ہے, میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک چیز یہ گرے لسٹ سے نکلنے سے ہوا ہے کہ وہ اب بتا دیا ہے کہ اگر تھوڑا سا رسک فراڈ کا ادھر تھا زیادہ وہ اب نہیں ہے,
اور اگر ویجیلنس مانے تھوڑا سا خبردار ہونا جب آپ ایسے ملک میں جاتے ہیں، وہ بھی ہم نے ان کے ساتھ مل کے وہ بھی جو پروسیجرز ہیں صحیح کر دیا ہے، تو کرمنل ایکٹیویٹی کو ہم نے اس سے نکال دیا ہے ایز مچ ایز پاسبل. بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوا ہے. مگر افسوس یہ ہے کہ اس فاٹیف کو دم دینے کے لیے وہ لنک کرتے ہیں اس کو ود اکنامک ریٹنگز. تو اگر فاٹیف میں آپ ہیں تو اکنامک ریٹنگ عموماً آپ کا کم ہوتا ہے. مگر فچ نے بھی پاکستان کی ریٹنگ کم کی ہے، اس پر بھی ساتھ ہی کامنٹ کر دیجئے. فچ نے جو ریٹنگ کی ہے کم کر دی ہے، کیا محرکات دیکھ رہے ہیں آپ اس کے پیچھے؟ نہیں، پاکستان کی ریٹنگ جو کم کیا ہے وہ تو فچ نے کیا ہے. دیکھیے یہ 3 ادارے ہیں، موڈی، فچ اور اسٹینڈرڈ اینڈ پور. وہ ریٹنگز کو بڑھاتے ہیں، وہ تو بڑے سیریسلی ان کا کام لیتے ہیں. اور وہ جب ریٹنگز آپ کو کرتے ہیں وہ کیا کیا دیکھتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ لیکویڈیٹی آپ کا دیکھتے ہیں، وہ آپ کا ایکسٹرنل ڈیٹ دیکھتے ہیں، آپ کے فنڈنگ نیڈز دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں اگر آپ آئی ایم ایف پروگرام میں ہیں اور اگر ہے تو ڈیفالٹ کا کتنا لائکلیہڈ ہے. وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی دیکھتے ہیں، وہ انفلیشن دیکھتے ہیں. اور یہ سب دیکھنے کے بعد اگر وہ ریٹنگ آپ کا گرا دیتا ہے تو دیٹس ویری سیریس. وہ انویسٹر کو کہتا ہے نزدیک مت جاؤ پاکستان کے. اس لیے آن آل دیز کاؤنٹس یہ اچھا نہیں ہے، وہ بالکل الگ ہے. اب آپ آ جائیں گٹریس، وہ جو آپ نے مجھے سوال پوچھا انڈیا کی ہیومن رائٹس پہ، وہ تو آئی ایم سوری، یہ کافی نہیں ہے کہ آپ اتفاقاً آپ انڈیا میں ہیں تو 4 تعریف بھی کر دی اور ایک طریقے سے آپ نے تھوڑا سا یہ کیا ہے. دیکھیے اگر آپ بتانا چاہتے ہیں کہ یو این میٹرز، کہ یو این میں کچھ دم ہے اور یو این کی کانڈمنیشن سے آپ کو کچھ اف نتھنگ ایلس ایک پولیٹیکل پینیٹری ہے تو کہیں، کھل کے کہیں. یہ نہیں ہے کہ اس چھوٹے سینٹنس میں 2-4 تعریف کے ساتھ یہ بھی لگا دیا. اور یہ سب آپ سمجھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی سٹیٹمنٹس دے کر نہیں کافی؟ اگر ہم دیکھیں جو ایک ری ایکشن دیا جاتا ہے، پہلے بھی کہا ہے کہ آپ نے یہ بتا دیا کہ ہم فیٹف سے نکل گئے ہیں، لیکن فیٹف کا تو کوئی اثر نہیں ہے. لیکن جو آپ فچ کی جو ڈاؤن گریڈنگ آپ کی ہوئی ہے اس کا تو اثر ہے. یہ بنیادی طور پر ایک ہارس کمیونیکیشنز ہیں، اس آر ایس ٹاور ہے باقاعدہ نیو یارک کے اندر جہاں ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے. سان فرانسسکو میں یہ فرم بنی تھی. یہ پوری دنیا کے تمام تر سرمایہ کاروں کو ایک گائیڈ لائن دیتی ہے کہ فلاں ملک میں جاؤ گے تو تمہارا پیسہ جو ہے وہ ڈوب جائے گا، وہ دینے کے قابل نہیں. جیسے صاحب نے پاک کی 3-4 وجوہات بتائی، باقاعدہ اس کے اوپر انالیسس کیا جاتا ہے. اور یہ جو آرگنائزیشن فنچ جو ہے یہ باقاعدہ اس کے ٹی وی چینلز ہیں، اس کے اخبارات ہیں. باقی یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر آپ کے ٹی وی کے ڈرامے کی ریٹنگ گر جائے یا ٹی وی کے پروگرام کی ریٹنگ گر جائے تو اشتہار کے پیسے گر جاتے ہیں. اگر ٹیلی ویژن چینل جو ایک ٹیلی ویژن چینل جو ہے وہ 10,000 روپے کا دیتا اشتہار تو دوسرے جس کی ریٹنگ گری وہ 1,000 یا 500 روپے پہ دے گا. یہ جو انہوں نے یہ کیا ہے اس میں حالانکہ آپ اندازہ کریں کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے ہمارا لون اپروو کیا ہوا ہے، اس کے فوراً بعد انہوں نے یہ کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو روپیہ ہے وہ ڈی اسٹیبلائز ہو رہا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ایسی ہے کہ اگر آپ وہاں جا کے پیسے لگائیں گے، وہاں جا کے آپ کو کام کریں گے، وہاں کو آئی پی پی کھولیں گے تو آپ ایک دن ایسا ہوگا پبلک اپرائزنگ میں ہو سکتا ہے آپ کی جو فیکٹری قابو کر لی ہے، یا آپ اگر خرچ کرتے ہیں تو پاکستان کے پاس اتنا کریڈٹ ہی نہیں ہوگا کہ آپ واپس کر سکیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان جو ہے 36 ارب ڈالر کے قریب اس کو پیسے چاہیے قسط ادا کرنے کے لیے. یعنی ہم کو کہ جنت میں رہتے ہیں 36 ارب ڈالر کیا مطلب داتا دربار پہ چندہ رکھ کے یا کسی اور جگہ پہ چندہ رکھ کے اکٹھا کیا جائے گا پاکستان کے لوگوں ملک کو؟ نہیں. مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ کی پلاننگ جو ہے اس ورج پہ آ چکے ہوئے کہ جہاں آپ صرف اس طرح کی پریس کانفرنس کر کے اپنے آپ کو سہارا دے رہے ہیں. پاکستان کی کریڈٹ ریٹ، پاکستان کا بانڈ، ہم ساری کی ساری جو وال اسٹریٹ میں یا باقی جگہ جب بانڈ فلوٹ کرتے ہیں تو عالمی انٹرنیشنل جو انویسٹرز ہیں وہ ہمارے ہاں پیسہ ڈالتے ہیں، ان بانڈوں کو خریدتے ہیں. جیسے آپ بھی بانڈ خریدتے ہوں گے واپڈا میں، جی واپڈا کل فائدہ ہوگا میں بانڈ نہیں. لوکل لیول کی چیز ہے، انٹرنیشنل لیول پہ ہوتا ہے کہ ملک کے بانڈ خرید لو تاکہ اس ملک کے اندر ریٹنگ بڑھے تو ہمارے پیسے جو ہے ہماری قسط ہر بانڈ کے اوپر کتنے ہو جائے پھر میچورٹی پہ مل جاتا ہے. اس کے 40% اگر کسی $100 کا $100 کا بانڈ خریدا وہ 45 پہ آ چکا ہوا ہے.
اب خود سوچیں کہ اس لیول کے اوپر آپ کہتے ہیں ہمیں فیٹف نے یہ کر دیا وہ کر دیا. بھائی کنسرن کی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ جو فچ کے میں پڑھ رہا تھا کہ آپ اس وقت مکمل طور پر انویسٹرز کے لیے ایک ایسا ملک انہوں نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ جو اکانومی ڈوب رہی ہے, جو تباہ و برباد ہو رہا ہے, اس میں سے اگر پیسے ہیں تو نکال لو, یار اگر پیسے مزید انویسٹ کرنے ہیں تو تمہارا اپنا ذمہ ہے. اپنے 4 بدماش ہیں تو پیسے ڈال کے لے آنا, ورنہ پاکستان آپ کو دینے والا نہیں. بہت ہی کنسرننگ بات ہے اوریا صاحب. ناظرین, توشہ خانہ میں نااہلی کے بعد عمران خان کی آگے کی اسٹریٹجی کیا ہوگی اور عوام کس طرح ریاکٹ کر رہی ہے, اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ملک کی سیاسی صورتحال پر ہم نظر ڈالیں گے, لیکن معیشت کی ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے. اس حوالے سے ظفر ہلالی صاحب سے کچھ امپورٹنٹ ایشوز پر بات کر لیتے ہیں. ہلالی صاحب, فچ نے ریٹنگ کم کر دی ہے, ہم نے اس کی امپلیکیشنز کی بات تو کر لی ہے کہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں, لیکن بنیادی وجہ کیا ہے, ہوا ہی کیوں ایسا, اکنامک پالیسیز میں ایسی کیا خامی ہے جس کی وجہ سے ہماری ریٹنگ کم ہوتی جا رہی ہے؟ بالکل, تھینک یو ویری مچ. میرے خیال میں یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے ویورز کو, ٹھیک ہے فاٹف کو لوگوں نے استعمال کیا ہمارے خلاف, مگر فچ نے تو وہ رپورٹ کیا ہے جو سچویشن ہے, اور اس نے ہمیں ایک جنگ سٹیٹس دے دیا ہے. انویسٹر کو کہہ رہا ہے ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو. دیکھیے بات یہ ہے, مثال کے طور پہ 1990 میں, اور یہ صاحب جانیں گے کہ ہم جو گڈز پر کیپٹل جو ہم پروڈیوس کرتے تھے, آپ یقین کریں چین, انڈیا اور بنگلہ دیش سے زیادہ تھا. 30 سال بعد ہم اب ان ملکوں کے ساتھ آ گئے ہیں جو سب سہارن افریقہ ہے. ان ادر ورڈز 30 سال کی بیڈ اکنامک گورننس رہی ہے ہمیں, ہم ڈی انڈسٹریلائز کیے گئے. یہ ہمارا قصور ہے, یہ فچ کا قصور نہیں ہے. اور کیوں ہوا, کس کے ہاتھ میں پاور تھا اور کیوں ہوا, یہ ایگزامن کرنا چاہیے. آپ مجھے ایک بتائیں, ایک ملک میں جدھر ایگریکلچر انکم ٹیکس نہیں ہوتا ہے, کوئی ایک ملک بتا دیں جس میں اگر ایگریکلچرل انکم ٹیکس نہیں ہوتا ہے, آپ فرٹیلائزر اس کو فری دے دیتے ہیں. اتنی بڑی ایریگیشن سسٹم ہوتی ہے جو بہت کم, جیسے پنجاب کا ہے, بہت کم ہے دنیا میں, اور پھر بھی آپ اپنے لوگوں کو کھانا کافی نہیں دے سکتے ہیں. کیا بات ہے بھائی, ایگزامن کریں and solve it. پھر میں آپ کا لو ایکسپورٹ ہائی امپورٹ, بلیک اکانومی, کیا وجہ ہے بلیک؟ 80% 75% بلیک. کل مجھے ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ 75% یہ ٹویوٹاز ہیں, جو بڑے بڑے گاڑیاں ہیں, یہ سب چوری ہو کے آتے ہیں, ان کے پیپرز ٹھیک ہوتے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایمبیسیز گاڑیوں کو امپورٹ کرتے ہیں, 3 سال پارک کرتے ہیں اور پھر روڈ میں لے آتے ہیں, اور ان کے پیپرز پھر بھی ٹھیک ہوتے ہیں. دیکھیے, فار گاڈ سیک ڈو سم تھنگ اباؤٹ دس. یہ کافی نہیں ہے کہ لوگوں کو گالی دینا اور کہنا یہ ہمارے خلاف ہیں اور یہ ہے وہ ہے. تو یہ میرے خیال میں بڑا امپورٹنٹ ہے, بڑا اچھا پوائنٹ ہے. جی ظفر ہلالی صاحب. جی بالکل. اور خاص طور بلیک اکانومی, شرم آتی ہے, شرم آتی ہے لوگوں کو کہنا کہ نان فائلرز کو, نان فائلرز کو ہم ریکگنائز کرتے ہیں, دوسرے ملک میں جو ٹیکس نہیں دیتا اس کو جیل بھیجتے ہیں. نہیں, بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. خود احتسابی کی بڑی ضرورت ہے. ہلالی صاحب بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ دیا ہے. اور یہ صاحب, اگر کل خان صاحب لوگوں کو احتجاج کرنے کی کال واپس نہ لیتے, آپ سمجھتے ہیں کہ ملک میں انقلاب کی شروعات ہو گئی تھی؟ نہیں, انقلاب تو شاید نہ آتا, لیکن ملک کے اندر ایک انارکی ضرور شروع ہو جاتی. دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ گزشتہ تقریباً 6 مہینے سے میں کہتا چلا آ رہا ہوں کہ پاپولر لیڈرشپ جو ہوتی ہے اس کے خلاف اگر کوئی جائز ایلیگیشن بھی آپ لگائیں گے تو لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے. اس لیے آپ وقت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی نہ کسی طور پر ٹھیک طور پہ رک جائیں, اور جب وقت آئے تو اس کے خلاف آپ ایکشن لے لیں. عمران اس وقت پاپولیرٹی کی انتہا پر ہے, بلکہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا لیڈر شاید میں نے اپنی 66 سال کی زندگی میں نہیں دیکھا کہ جو کال نہ دے اور لوگ نکل کھڑے ہو, جس کی کوئی آرگنائزیشن سیٹ اپ نہ ہو. آپ دیکھیں پی ٹی آئی کا ان جگہوں پہ بہت کم آرگنائزیشن سیٹ اپ ہے, چھوٹے چھوٹے دفاتر ہیں, تھوڑے سیاست دار ہیں, لیکن اس کے باوجود پبلک جب نکل آئے تو اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ کیا.
آپ جان بوجھ کے اپنا ایک نروس ٹیسٹ کرنے کے لیے لوگوں کا آپ نے یہ ایکشن کیا. پھر روز آپ ایک ایسا ایکشن لے رہے ہیں کہ جس ایکشن کے بعد آپ خود سوچیں کہ پبلک کے اس کے اندر غصے میں اضافہ ہوتا ہے. مطلب ابھی آج صبح کا جو سب سے عام ترین ایکشن ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ایک ایم این اے کے گلے کے اندر وہ ایک قسم کی تختی ڈال کے, جیسے جنگی قیدیوں کی تختی ہوتی ہے, جیسے ابھی نندن کی تختی ہوتی ڈالی گئی تھی, جیسے باقی آپ نے اس کی تصویر شائع کی. آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ جب پبلک اس معاملے کے اندر ریئیکٹ کرتی ہے تو یہ چلی میں یہ تصویریں لے کے لوگ 20-20 سال تک گھومتے رہے. بنگلہ دیش میں آج بھی گھومتے ہیں, آج بھی لگاتے ہیں. جی وہ پولیس والے معطل ہو گئے تھے. نہیں, پولیس سے مطلب کرنے کا مطلب ہے کہ پولیس والے کا مطلب یہ ذہنیت کہاں سے آئی؟ یہ بڑے عرصے سے مر گئی ہوئی تھی یہ ذہنیت. آپ خود سوچیں کہ یہ سارے کے سارے جتنے پولیٹیکل لیڈرز تھے, یہ نواز شریف تھا, شہباز شریف تھا, یہ اس کے بعد مریم نواز تھی, یہ باقاعدہ ایک جلاؤ کے اندر ایک حمزہ شہباز اور بہت بڑے جلوس کی صورتحال میں لائے جاتے تھے. ہتھ تو نواز شریف کو پہنائی گئی تھی مشرف کے ڈکٹیٹرشپ کے زمانے میں, وہ بھی اس کو دکھایا نہیں گیا تھا بلکہ جہاز کے اندر ڈال کے اس کے لئے, لیکن غلط تھا. اب بس سچ ہے کہ آپ سواتی کا کیس ہے, اس طرح کے باقی لوگوں کا کیس ہے, آپ کرنا کیا چاہتے ہو اس ملک کے ساتھ؟ آپ یہ سمجھتے ہو کہ اس ملک کا غصہ کیا ہے؟ یاد رکھیں, غصہ صرف ایک چھوٹی سی چنگاری سے نکلتا ہے اور کوئی نعرہ نہیں ہوتا, کوئی عمران خان نہیں ہوتا. ہر بندہ اپنا اپنا دکھ لے کے آتا ہے. کسی کی جناب بھیڑ چوری ہوئی ہوتی ہے, کسی کے پولیس والے نے مارا ہوتا ہے کسی کے بیٹے نے خودکشی کی ہوتی ہے, کسی کو نوکری نہیں ملی ہوتی, کسی کا کاروبار تباہ کیا جاتا ہے, کسی کو علاج کی سہولت میسر نہیں ہوتی. غصہ سب کا ایک ہوتا ہے, لیکن ایک نشانہ بن جاتا ہے اور وہ ہوتی ہے اسٹیٹ اتھارٹی, وہ ہوتی ہے ریاست کی طاقت. اور یاد رکھیں, ریاست کی طاقت دنیا میں کہیں بھی اتنی مضبوط نہیں ہے, کمزور ہوتی ہے پبلک کے سامنے. ریاست کی طاقت جو ہے وہ بیسیکلی غیر ملکی حملہ آوروں کے لیے ایک بیلنس کے طور پہ آتی ہے, اور وہ اس کے بعد آپ کرتے ہیں. آپ وہ زمانہ گزر گیا جب جنگوں سے ملک قابو کیا جاتے تھے. اب تو صورتحال یہ ہے کہ پراکسی چلتی ہیں دنیا میں. تازہ ترین جنگ جو جیتی گئی ہے افغانستان کی, وہ پراکسی نے جیتی ہے. اس وقت ایران جو تھا کچھ کر رہا ہے پراکسی سے کر رہا ہے. اگر آپ کیا چاہتے ہو کہ اپرائزنگ پراکسی سے بدل جائے, آپ کتنے بیوقوف ہو پاکستان کے لیے. اور آپ ایک یاد رکھیں, آپ نے 10 اپریل کا ٹیسٹ کر کے دیکھ لیا, آپ نے الیکشن میں 17 جولائی کا ٹیسٹ کر کے دیکھ لیا, آپ نے تازہ ترین 7 سیٹوں کا ٹیسٹ کر کے دیکھ دیا کہ پبلک اپرائزنگ میں بھی آپ عمران خان کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتے, ورنہ آپ نکالتے نون لیگ کے. کل صبح آپ دیکھیں نا, جس وقت بے نظیر کی گورنمنٹ آئی تھی, پاکستان پورے میں نون لیگ کے ورکر نکلے تھے اور انہوں نے مٹھائیاں بانٹی تھی. پھر جب نواز شریف کی گورنمنٹ گئی تھی تو پی 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 نے مٹھائیاں بانٹی تھی بے نظیر کی اسٹیٹ میں. اب کیوں نہیں نکلتے؟ آپ کو پتہ ہے آپ کی اسٹرینتھ نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے پبلک کے اندر آپ ایون فیلڈ نہیں, آپ لبرٹی میں مٹھائی دے کے بھیجیں اپنے کسی ورکر کو, آپ دیکھ لیں گے رزلٹ کیا ہوتا ہے. مجھے بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, آپ نہیں نکلتے. تو پھر کرنا کیا چاہتے ہو اس ملک کے اندر؟ صرف اس لیے کرنا چاہتے ہو کہ ایک ایسا فیصلہ جو الیکشن کمیشن نے کیا ہے اس کو آپ ایکویٹ کر رہے ہو پاکستان کی 30 سالہ کرپشن کے ساتھ. اور الیکشن کمیشن کے جن لوگوں نے فیصلہ کیا ہے اس کے کردار کو بھی لوگ جانتے ہیں, اور اس الیکشن کمیشن کی پاورز کو بھی جانتے ہیں. انٹلیکچوئل لیول پہ بھی آپ کو کسی کو سرٹیفائی نہیں کر سکتے. پاکستان کا جو ٹی وی دیکھنے والا قاری ہے, جو اخبار پڑھنے والا قاری ہے, وہ ذہین قاری ہے. اس کو ایک بات پتہ ہے کہ جس بندے کو پاکستان نہیں بلکہ بیرون ملک پاکستانی شوکت خانم کے لیے 14 ارب روپے ہر سال دیتے ہیں, جو ایک میراتھن سیشن کرتا ہے اس سے 5 ارب ڈالر اکٹھی کر لیتا ہے, وہ بندے کو تم 14 کروڑ کی گھڑی کی بات کرتے ہو. بالکل بالکل, تم تماشا بنانا چاہتے, نہیں سمجھتے لوگ. بار بار ٹیسٹ کیا گیا اور یہ صاحب بار بار ثابت کیا کہ کتنے پاپولر ہیں عمران خان صاحب. آگے کی اسٹریٹجی ظفر ہلالی صاحب کیا ہوگی آپ سمجھتے ہیں؟ عمران خان لانگ مارچ کی تاریخ کیوں نہیں دے رہے ہیں ابھی تک؟ آج بھی انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جمعے کو یا جمعرات تک وہ اعلان کریں گے کہ کب لانگ مارچ ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا کسی اشارے کا انتظار ہے انہیں, کیوں تاخیر کر رہے ہیں؟ دیکھیے, سیدھی سادی بات ہے کہ 2 لوگ نیگوشیٹ کر رہے تھے, پی ٹی آئی اور پی ٹی ایم. پی ٹی آئی کا کیا ایجنڈا ہے؟ فریش الیکشنز. پی ڈی ایم کا کیا ایجنڈا ہے؟ پہلے کیسز ختم کرو, ای وی ایمز ختم کرو, کیا کہہ رہے ہیں, نیب ختم کرو, ایف آئی اے میں اور دوسرے اداروں میں چینجز لاؤ, این آر او اپنے آپ کو دو, اپنے آپ کو این آر او دو. اب یہ سب ہو گیا ہے,
یہ انہوں نے کر لیا ہے, افسوس سے کہنا پڑتا ہے, یہ کر لیا, اور اب تک الیکشن ڈیٹ فکس نہیں ہوا ہے. تو یہ الیکشن ڈیٹ ایک سورڈ آف ڈیموکریسی کے سے جو اوپر تھا, اب یہ آدمی جو ہے, اب عمران خان جو ہے, ہی از بینگ فورسڈ. وہ تو کہہ دیا ہے کہ جمعرات کو یا جمعے کو ہوگا لانگ مارچ. آج بقول کچھ لوگوں کو انہوں نے اناؤنس کیا ہے, جمعے کو اعلان کرے گا. ہلال صاحب نے کہا جمعے کو اعلان کریں گے. کیا ہوگا مجھے, ہاں تو مجھے نہیں پتا کیا ہوگا, مگر یہ جو آخری ان کا جو فائنل ویپن ہے یہ تھا, اور انہوں نے اناؤنس کر دیا, اب جمعے کو پتہ چل جائے گا. افسوس ہے کہ اس نوبت پہ آیا ہے معاملہ, بڑا افسوس ہے, اس لیے کہ الیکشن ڈیٹ فکس ہو جا سکتا تھا. 3-4 مہینے ادھر 3-4 مہینے ادھر, کوئی فرق نہیں پڑتا. دوسری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, مائی گاڈ, مجھے 1.5 گھنٹے لگے کل واپس جانے اسٹوڈیو سے میرے گھر, جو 20 منٹ کا راستہ ہے. کیوں؟ لوگ سڑکوں پہ آ گئے تھے. چارہ فیصل کراچی میں بند تھا. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں نے چیک کیا ہے, لاہور, اسلام آباد, پشاور, سوابی, ٹنڈو علیار, سکر, سرگودا, شیخ پورا, جیلم, ملتان, اوکھارا, کوئٹہ, چکوال, ایوری ویئر. اور اس نے آفیشلی کال بھی نہیں کیا. اس نے کہا نہیں نکلو, بغیر کہیں یہ آئیں, اور اگر وہ, اور پھر ان کو کہا واپس جاؤ, میں کال دینے والا ہوں, پھر آؤ. خدا کے بندے بنو, 75% ووٹس اس نے لیے ہیں ہر بائی الیکشن میں, 2/3 میجورٹی ہے اس کا. اب تم سمجھتے ہو کہ تمہارے ایک تقریر میں اور ایک یہ, معاف کریے, دس از اے کنٹمپچوئس ورڈکٹ. آپ کو میں بتاؤں کہ ایک آدمی, وہ کہتے ہیں 5-0 ہے, ایک الیکشن کمشنر نے سائن بھی نہیں کیا ہے, بلکہ لوگوں کو جا کے کہا ہے میرے پہ زبردستی ہو رہی ہے, میں نہیں سائن کرنا چاہتا. یہ آپ سمجھتے ہیں فار اے مومنٹ کہ کوئی آدمی مورلی, اس آدمی کا اب ادھر ہے مورل پوزیشن, یہ پتہ نہیں کس خواب میں رہ رہے ہیں یہ لوگ, اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے. بالکل. ہلالی صاحب, یہی سے ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. فی الحال وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ناظرین, بعد ہم مزید بات کریں گے اسی موضوع کے اوپر. اسٹے ود اس. انتخاب قانون آئین کے مطابق ابھی 11 مہینے دور ہیں. وہ ہماری سٹنگ گورنمنٹ کی ثوابدید ہوتی ہے کہ جب بھی وہ الیکشن کرانا چاہے. ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ہم الیکشن میں جائیں جب تک کہ یہ معیشت ٹھیک نہیں ہوتی. 11 مہینے ڈٹ کے کام کریں گے, جب مدت ہوگی تو الیکشن ہوں گے انشاءاللہ. مجھے پورا یقین ہے کہ انہوں نے الیکشن نہیں کروانے, اور انشاءاللہ میں جمعے کو میں اناؤنس کر دوں گا اپنی ڈیٹ لانگ مارچ کی. ناظرین, حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کی خبریں گرم تھیں, لیکن اب جو پریس کانفرنسز آج ہوئی ہیں اس سے ہمیں لگ رہا ہے کہ ڈیڈ لاک برقرار ہے. حقیقت کیا ہے مذاکرات کی؟ اور یہ صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ابھی تک ہم اسی بات پر ٹکے ہوئے ہیں. خبریں تو تھیں کہ کچھ مذاکرات کی جانب بڑھ رہے ہیں, کوئی کہیں پہ کنسنسس ہوگا, لیکن آج جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں ایسا لگ نہیں رہا. دیکھیں, مذاکرات تو ہمیشہ چلتے رہتے ہیں. پاکستان میں عمران خان کے لانگ مارچ سے پہلے جو سب سے بڑی موومنٹ تھی وہ 1977 میں ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف چلی تھی. اور آپ کو شاید یاد ہوگا کہ بھٹو, حفیظ پیرزادہ اور مولانا کوثر نیازی, یہ 3 تھے, اور مولانا مفتی محمود, پروفیسر غفور احمد اور ایک اور صاحب تھے, ان کی ایک 3 رکنی, نوازہ نصر اللہ. ان تینوں کی ایک اپوزیشن کی طرف سے نیگوسیشن ہوتی تھی. روز تصویریں چھپتی تھی, روز بیانات آتے تھے, اور ساتھ ساتھ ملک میں ہنگامے بھی جاری تھے, جلوس بھی نکل رہے تھے, جلسے بھی ہو رہے تھے. تو حفیظ پیرزادہ سے انٹرویو کرتے ہوئے کسی شخص نے پوچھا, بہت مشہور ایک انٹرویو تھا, آج تک مجھے یاد نہیں آ رہا کس نے لیا تھا. تو اس نے کہا تھا کہ ہم نے پوچھا پیرزادہ صاحب سے, آپ بتائیے آپ کو کبھی فوج نے نہیں کہا کہ حالات اس طرح کے ہو رہے ہیں تو آپ جو ہے اس کو سنبھال نہیں؟ کہتا ہم کہتے تھے, لیکن ایک بات یہ ہے کہ ضیاء الحق نے ہمیں 1 مہینہ پہلے کہہ دیا تھا کہ آپ ان لوگوں سے نیگوشیٹ کر کے کچھ الیکشنز کا چکر نکالو, اور ورنہ ہمارے بس میں نہیں رہے گا, پھر ہمیں ٹیک اوور کرنا پڑے گا, کیونکہ پبلک کے اندر نفرت بہت بڑھ رہی ہے. بھٹو بھی یہی کہتا تھا, ابھی تو میں جیتا ہوں,
ابھی تو 77 کا الیکشن میں کیسے اس کو سیکریفائز کر سکتا ہوں. اور وہ اس نے لاسٹ اس کی تقریر ہے جس کے بعد وہ رشیا چلے گئے تھے, باقی جگہ موومنٹ چلے گئے تھے مختلف ملکوں کے, اور یہاں ہنگامے شروع ہو گئے تھے. اب مجھے یہ بتائیے کہ نیگوسیشن تو چلتی رہتی ہے, مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ نیگوسیشن کریں یا نہ کریں. اگر آپ نیگوسیشن کرنے کے لیے اس کی بات تشدد بام کرتے ہو, اس لیے یہ دیکھیں یہ میرے ساتھ نیگوسیشن کرتا ہے, آپ اس کا تمسخر اڑاتے ہو, آپ اس سے پولیٹیکل مائلیج دیتے ہو, تو پاکستان کا ملک خراب ہوگا. دیکھیں پاکستان کی عوام کی اکثریت کا دل اور ذہن اس وقت عمران خان کے قابو میں ہے, کل نہ رہے اور بات ہے. اس وقت وہ لوگوں کو باہر نکال بھی سکتا ہے اور لوگوں کو باہر سے واپس بھیج بھی سکتا ہے. دیکھیں میں ایک بیسیکلی سیاسی ورکر بھی رہا ہوں اور میں ایک ایڈمنسٹریٹر بھی رہا ہوں. لوگوں کو باہر نکالنا بہت آسان ہوتا ہے, لیکن لوگوں کو باہر واپس بھیجنا بہت مشکل ہوتا ہے. جلوس آیا ہوتا ہے, اب ترلے منتیں کرتے ہوتے تھے لیڈر بھائی ہماری بات ہوگی واپس جاؤ. اتنے بھی وہ 2-3 جو ہیں وہ بینکوں کو لوٹ کے پھر واپس جایا کرتے تھے, 2-3 پیٹرول پمپوں کو آگ لگا کے پھر واپس جایا کرتے تھے. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ عمران خان ایک کہتا ہے اور لوگ واپس چلے جاتے ہیں اور پھر سکون سے واپس جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی بھی وقت پاکستان کی ٹوٹل انتظامیہ کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے. اب یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ساتھ اب یہ لسٹ گئی ہے, کس لیے گئی؟ انڈیا ہمارے پڑوس میں ہے, جب بہتر ہوتا ہے وہ الیکشن کرا کے. پاکستان کو ایک ایسی مینڈیٹ والی گورنمنٹ کی ضرورت ہے اس کرائسس میں کہ جس کو لوگ مانیں اور جس کی بات پہ عمل کریں اور جس کے کہنے کے اوپر روکھی سوکھی کھا کر گزارا کر لیں. ورنہ شہباز شریف کے کہنے پہ یا بلاول کے کہنے پہ لوگ نہیں مانیں گے. اس نے 5,000 روپیہ اکٹھا کیا, شہباز شریف کو چوانی کو نہیں دیتا, بلاول بھٹو کو 98 کو نہیں دیتا. آ کے آ جائے ٹی وی پہ, آپ پرائم منسٹر فنڈز کے اندر جو لوگ تھے, ہمیں نہیں پتا کیسے ہو رہا. آپ کا لیول اعتماد کا یہ ہے, اور باتیں آپ معیشت ٹھیک کرنے کے, باتیں معیشت ٹھیک نہیں ہوتی جب پبلک آپ کے خلاف ہو. بالکل صحیح. ظفر ہلالی صاحب, الیکشن کی ایک ڈیٹ پر ہماری ساری سیاست اس وقت اٹکی ہوئی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جلدی کوئی کنسنسس ہونے کی توقع ہے یا پھر یہ معاملہ اگلے سال ہی جائے گا؟ دیکھیے پی ڈی ایم کو تو بڑا سیدھا سادہ آلٹرنیٹو ہے. وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم پاور کو عمران خان سے دور رکھیں, اور وہ ایک ہی طریقہ ہے, الیکشن مت کرو, ایمرجنسی رسک کرو, بس اٹس اسٹریٹ. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی ان کے پاس آپشنز ہیں. یا تو آپ الیکشن کر کے جیتے ہیں, وہ یو کانٹ ڈو اٹ. تو اب جب آپ کو پتا ہے کہ آپ نہیں, تو ظاہر ہے آپ کہیں گے ہم نہیں دیتے پاور, ہم نہیں دیتے پاور. پہلے تو دیکھیں کہ لوگ باہر کے ملک میں کیسے ہنس رہے ہیں آپ پہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ the leader of the opposition اس وقت پارلیمنٹ میں وہ آدمی ہے جو منتیں کر کے پی ڈی ایم نون کا ٹکٹ لیا ہے اگلے الیکشن کے لیے. Can you imagine? لیڈر آف دی اپوزیشن اس وقت وہ ایکچولی ممبر آف دی مین پارٹی ہے اور ہونا چاہتا ہے آفٹر دس. تو اٹس اے فارس. اچھا آپ اس ملک کو رسک کر رہے ہیں, اسی لیے ایمرجنسی آپ لائیں گے, مارشل لا آپ رسک کریں گے, مگر الیکشن نہیں آپ کریں گے. سو واٹ ڈز دیٹ شو اباؤٹ یو؟ کیا بتاتا ہے آپ کا؟ یہ بالکل بڑی اچھی انالوجی اوریا صاحب نے کہا تھا, بڑی اچھی انالوجی ہے. میں تو اور کہتا ہوں, میں کہتا ہوں مجیب الرحمان کو اگر تم پاور دے دیتے 1970 میں کیا کرتا؟ زیادہ سے زیادہ وہ کہتا ہے یار میرے سے ویسٹ پاکستان میں گورنمنٹ نہیں بنتی, تو آؤ بیٹھ کے میرے ساتھ بات کرو. اگر تم بات نہیں کرنا چاہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے, ایسٹ پاکستان میں میرا گورنمنٹ, ویسٹ پاکستان میں یہ, مگر وہ اس قسم کی لڑائی اور نفرت نہیں ہوتی. یہ ہونے والی ہے ادھر. میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں, ایک چھوٹا سا انڈیکیشن آپ کو میں بتاتا ہوں. آپ دیکھ رہے تھے کہ ایک ایم این اے ہے جس کے ساتھ 2 فرنٹ کے پی کے گارڈز تھے. وہ 2 کے پی کے گارڈز کو اسلام آباد پولیس نے آڑے ہاتھ ایسے مارا ہے ان کو کہ میں بھول گیا 1 منٹ کے لیے. میں نے سوچا یہ پاکٹ چور ہیں, ان کو پکڑ لیا ہے. وہ ایکچولی وہ مار رہے تھے اپنے کولیگز کو فرام another province, اس لیے کہ وہ زیادہ پاور تھا, اس لیے کہ ان کو حکم ملا تھا, پرواہ نہیں تھا.
اب میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو کے پی کے گارڈ کو مارا ہے آپ لے جائیں ان کو پشاور, آپ دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. کیا یو وانٹ ٹو ملٹیپلائی دس اس لیے کہ آپ الیکشنز نہیں ہولڈ کریں گے؟ بالکل تشویشناک کوئی پاور صورتحال نہیں ہے. ہلالی صاحب ٹائم تھوڑا شارٹ رہ گیا. اوریہ صاحب آپ سے بس کلوزنگ ریمارکس لینے. میثاقی معیشت کی بات ہو رہی ہے, ادارہ جاتی اصلاحات کی بات ہو رہی ہے, اس سے عوام پر کیا اثر پڑنے والا اگر ہو جاتا ہے؟ دنیا میں کسی ملک میں, جمہوری ملک میں میثاق معیشت نہیں ہوتا. جمہوری ملک میں الیکٹڈ ریپرزینٹیو لایا جاتا ہے, الیکشن کرایا جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں کہ تمہارے لوگ مانتے ہیں تم کرو. اگر میثاق جمہوریت کا یہ مطلب ہے کہ 50 لوگ جو ہیں آئی ایم ایف کے اور ورلڈ بینک کے ٹوڈی جو فائنینشیل ایکسپرٹ بنے ہیں ان کے ذریعے کیئر ٹیکر حکومت لا کے آئیں گے, وہ اس سے بڑا المیہ کو نہیں ہوگا. پاکستان ایک اور تباہی کے گھڑے میں چلا جائے گا. اور یہ آگ سے کھیل رہے ہیں. حلالی صاحب ٹھیک کہتے ہیں. دیکھیں وہ شیخ مجیب الرحمان نے جب اس کو بھٹو کو کہا تھا کہ بھٹو جب جیل میں لے گیا کہ مجھے لے کے جاؤ وہاں پر ریڈیو پاکستان میں اور ٹی وی پہ, میں اعلان کروں گا کہ میں پرائم منسٹر ہوں اور میں بتاؤں گا کہ انڈیا اپنی فوجیں نکال دے. لیکن ہمارا معاملہ اور تھا, ہم چاہتے ہی نہیں تھے کہ اس شخصیت کو پاکستان کے اندر حکومت کرنے کا موقع لیا جائے. ہم اس وقت ان لوگوں کی باتوں میں آ گئے. پروپیگنڈا پتہ ہے کیا ہو رہا تھا, وہ جو سارا خزانہ اٹھا کے لے جائے گا اور پاکستان کا یہاں خزانہ خالی ہو جائے گا. او بھائی یہ کاغذ کے نوٹ آپ نے دوبارہ چھاپے کہ نہیں چھاپے؟ بالکل بالکل. اوریہ صاحب, ناظرین آج کی ڈسکشن آپ نے سنی. کل حاضر ہوں گے مزید اہم موضوعات کے ساتھ. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.